اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے چند دن بعد ایک عرابی مسجد نبوی میں آیا۔ اس عرابی نے اپنے چہرے کو ڈانپ رکھا تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر افسوس کا اظہار کیا اور دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی کون ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اشارہ کیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہیں۔ اس عرابی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے سلام کا جواب دیا۔ اس عرابی کو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے نام سے پکارا تو اس عرابی نے تعجب سے کہا، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے میرا نام کیسے جانتے ہیں جبکہ میری اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کی پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے متعلق بتایا تھا اور تمہارے حال سے بھی آگاہ کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمہارا نام مظہر ہے اور تم نے اپنے قبیلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دی تھی اور کہا تھا تہامہ میں ایک شخص کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ روشن اور جس کی گفتگو شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی۔ وہ کھچر پہ سوار ہوگا، وہ اپنے جوتوں اور کپڑوں کو خود پوند لگائے گا، وہ زنا، سود، شراب خوری اور ناحق خون بہانے کو حرام قرار دے گا۔ وہ آخری نبی ہوگا، وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا ہوگا، وہ بیت اللہ کا حج کرے گا، وہ 5 وقت کی نماز ادا کرے گا اور تم اس پہ ایمان لے آؤ، اس کی تصدیق کرو۔ تمہاری قوم نے جب تمہاری باتیں سنی تو تمہیں قید کر دیا، اور اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے تو تمہاری قوم سلام میں غرق ہو گئی اور یوں تمہیں قید خانے سے آزادی ملی۔ پھر تمہارے کانوں نے غیبی ندا سنی، اے مظہر مدینہ منورہ جاؤ، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، تم ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملو، ان کے روزے مبارک کی زیارت کرو۔ اس عرابی نے جب اپنا حال آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی سنا تو اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کا بوسہ لے لیا۔ پھر اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میں کچھ سوالات کے جواب چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سوال پوچھو، انشاءاللہ تمہیں اس کے جواب ملیں گے۔ اس عرابی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلا سوال کیا، وہ کون سا نر ہے جس کی ماں اور باپ نہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام۔ اس عرابی نے دوسرا سوال کیا، وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ ہوا علیہ السلام ہے۔ اس عرابی نے تیسرا سوال کیا، وہ کون سا نر ہے جو بغیر نر کے پیدا ہوا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس عرابی نے چوتھا سوال کیا، وہ کون سی قبر ہے جس نے قبر والے کو سیر کرائی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ قبر مچھلی ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے کر 3 دن تک پھرتی رہی۔ اس عرابی نے پانچواں سوال کیا، وہ کون سا جسم ہے جس نے ایک مرتبہ کھایا پھر کبھی نہیں کھایا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ جسم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے جو سانپ بن کر فرعون کے جادوگروں کے جادو کو نگل گیا۔ اس عرابی نے چھٹا سوال کیا کہ وہ کون سا زمین کا ٹکڑا ہے جہاں صرف ایک مرتبہ سورج کی روشنی پڑی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دریائے نیل کا وہ حصہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے شک ہوا تھا۔ اس عربی نے ساتواں سوال کیا، ایسا کون سا جاندار ہے جو پتھر سے پیدا ہوا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے جو پتھر سے پیدا ہوئی۔ اس عربی نے 8واں سوال کیا کہ وہ کون سی عورت ہے جس نے 3 سات میں بچوں کو جنم دیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ حضرت مریم علیہ السلام ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا۔ اس عربی نے 9واں سوال کیا، وہ کون سے 2 دوست ہیں جو آپس میں کبھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ جسم اور جان ہیں جو کبھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے۔ اس عربی نے 10واں سوال کیا، وہ کون سی 2 دشمن ہیں جو آپس میں کبھی ایک دوسرے کے دوست نہیں ہوتے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ موت اور زندگی ہے جو کبھی ایک دوسرے کے دوست نہیں ہوتے۔ اس عربی نے 11واں سوال کیا کہ شے اور لا شے میں کیا فرق ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شے مومن ہے اور لا شے کافر ہے۔ اس عربی نے 12واں سوال کیا کہ رحم مادر میں سب سے پہلے کون سا اعضا بنتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رحم مادر میں سب سے پہلے شہادت کی انگلی بنتی ہے۔ پھر اس عربی نے 13واں اور آخری سوال کیا کہ قبر میں سب سے آخر کون سی چیز فنا ہوتی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بندے کے دماغ کی ہڈی۔ اس عربی نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوابات سنے تو بے اختیار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا چوم لیا۔ اور اسی طرح ایک شخص کے شراب پینے کا واقعہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش ہوا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ اس شخص نے شراب پی تھی۔ جب اس شخص سے پوچھا گیا، تو نے شراب پی ہے؟ تو اس شخص نے اقرار کر لیا اور کہا، میں نے اسلام قبول کیا ہے اور میرا گھر ان لوگوں کے پاس ہے جو شراب نوشی کرتے ہیں اور میں نہیں جانتا تھا کہ اسلام میں شراب حرام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی بات سنی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب متوجہ ہوئے اور پوچھا، اس کا فیصلہ کیا جائے؟ حضرت عمر فاروق
फारूक रजी अल्लाह ताला ने कहा, यह फैसला तो अबू अल हसन रजी अल्लाह ताला ही करेंगे। हजरत अबू बकर सदीक ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला को अपने हमरा लिया और हजरत अली रजी अल्लाह ताला के पास पहुंचे और इनके सामने ये मसला बयान किया। आप रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, इस शख्स को लेकर महाजरीन और अंसार के सामने फराया जाए और इनसे पूछा जाए क्या इनमें से किसी ने इस शख्स के सामने शराब के हराम होने का जिक्र किया है। चनाचा इस शख्स को आप रजी अल्लाह ताला के फैसले के मुताबिक महाजरीन और अंसार के सामने फराया गया और किसी ने इकरार न किया कि शराब के हराम होने का जिक्र इस शख्स के सामने किया है। आप रजी अल्लाह ताला को जब इस बात के मुतालिक बताया गया तो आप रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, इस शख्स को छोड़ दिया जाए क्योंकि ये हुर्मत खमर से आगाह न था। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।